ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے بڑی خبر کے ساتھ۔ آپ کو بتائیں کہ 1,79,210 عازمین حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے۔ وفاقی کابینہ نے حج پالیسی کی منظوری دے دی ہے۔ وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، ملک میں معاشی استحکام کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ معاشی اشاریے مثبت سمت کی جانب گامزن ہے۔ معیشت مستحکم بنیادوں پر آگے بڑھ رہی ہے۔ مرکزی بینک نے گزشتہ چند ماہ میں پالیسی ریٹ میں بتدریج کمی کی۔ پالیسی ریٹ 22% سے کم کر کے 15% پر آ گیا ہے۔ پالیسی ریٹ کا 15% پر آنا خوش آئند پیش رفت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پالیسی ریٹ میں کمی کاروبار، صنعت اور دیگر شعبوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ پالیسی ریٹ میں کمی سے پیداواری صلاحیت میں اضافہ، قرضوں کے حجم میں کمی آئے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جوڈیشل کمیشن میں نمائندگی کے معاملے پر حکومت سے شکوے کر ڈالے۔ وعدے پورے اور مشاورت نہ کرنے پر حکومت سے تحفظات کا اظہار کیا۔ حکومت کی اہم اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے مسلم لیگ نون کی جانب سے اہم معاملات پر وعدوں سے مکرنے، کوارڈینیشن سے انکار اور مشاورت سے راہ فرار اختیار کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے ناراضگی کا اظہار کر دیا۔ ذرائع نے دعویٰ کیا کہ بلاول بھٹو زرداری نے بطور احتجاج گزشتہ ہفتے جوڈیشل کمیشن سے اپنا نام واپس لیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے شکوہ کیا کہ حکومت نے جوڈیشل کمیشن میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی مساوی نمائندگی کے وعدے کو پورا نہیں کیا۔ حکومت کے ساتھ پیپلز پارٹی کے مستقبل کا فیصلہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کرے گی۔ بلاول بھٹو کی وطن واپسی پر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے گا۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس میں اہم فیصلے ہوں گے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کراچی میں سی ٹی ڈی کے فیوژن سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ تقریب میں وزیر داخلہ سمیت آئی جی پولیس غلام نبی میمن، ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی عمران یعقوب اور دیگر افسران نے بھی شرکت کی۔ آئی جی پولیس نے وزیر اعلیٰ کو فیوژن سینٹر سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ پروجیکٹ قومی ادارے NRTC نے مکمل کیا۔ فیوژن سینٹر جدید آلات سے لیس فیصلہ سازی میں مدد کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے گزشتہ سال منصوبے کے قیام کے لیے 772 ملین روپے کی منظوری دی تھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سی ٹی ڈی کی کاوشوں کو سراہا۔ پولیس، رینجرز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی امن کی بحالی پر تعریف کی۔ تقریب سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت نے سی ٹی ڈی کو جدید ترین اسلحہ اور ٹیکنالوجی فراہم کی ہے۔ ہمیں عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پولیس نے بے پناہ قربانیاں دیں۔ قومی جذبے کے ساتھ کام کرنے پر جوانوں پر فخر کرتے ہیں۔ کراچی والوں پر ایک بار پھر بجلی بم گرا دیا گیا۔ بجلی 40 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی۔ اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ریٹ اگست کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے تحت مہنگے کیے گئے کہ الیکٹرک صارفین سے وصولی جنوری کے بلوں میں کی جائے گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اضافے کا اطلاق لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا۔ خبر دیں گے، سپریم کورٹ کے 2 سینئر ترین ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے 26ویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ بینچ کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کو خط لکھ دیا۔ دونوں سینئر ججز نے اسی ہفتے 26ویں ترمیم کا کیس فل کورٹ میں لگانے کا مطالبہ کر دیا۔ خط میں کہا گیا کہ 21 اکتوبر کو آپ سے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اجلاس بلانے کی درخواست کی گئی۔ اجلاس میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کو مقرر کرنے پر غور کرنا تھا۔ 4 نومبر کو آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کی
سماعت مقرر کرنے کا حکم دیا۔ خط میں مزید کہا گیا کہ فیصلے سے متعلق رجسٹرار آفس کو آگاہ کر دیا گیا، جس پر عمل درآمد لازمی ہے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے فل کورٹ سماعت کی کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی۔ کمیٹی اجلاس کا فیصلہ اب بھی برقرار ہے، جس پر عمل درآمد لازمی ہے۔ سینئر ججز کی جانب سے خط میں مطالبہ کیا گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کو رواں ہفتے لازمی سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کمیٹی کے 31 اکتوبر کے فیصلے کو ویب سائٹ پر جاری کرے۔ لاہور ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات فراہمی کی اس کی سماعت۔ عدالت نے وفاقی وزارت داخلہ اور ڈی ایف آئی اے اور آئی جی پنجاب سے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس فاروق حیدر نے کیس کی سماعت 12 نومبر تک ملتوی کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کی وکیل خدیجہ صدیقی نے دلائل دیے۔ وکیل درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ حکومتی دباؤ پر مسلسل سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ایک کے بعد دوسرے مقدمے میں غیر قانونی گرفتاری ہو رہی ہے۔ وکیل درخواست گزار نے عدالت سے استدعا کی کہ خفیہ مقدمات کی تفصیلات فراہم نہیں کی جا رہی، عدالت تمام درج خفیہ مقدمات کی تفصیلات طلب کرے۔ دوسری جانب 9 مئی جلاؤ گھراؤ کیس میں بانی پی ٹی آئی کے وکیل کو دلائل کے لیے عدالت نے آخری موقع دے دیا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے مقدمات میں ضمانتوں کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ دوران سماعت عدالت نے استفسار کیا کہ درخواست گزار کے وکیل کہاں ہیں، دلائل دیں۔ ججز جونیئر وکیل نے جواب دیا کہ سینئر وکیل اسلام آباد میں ہیں۔ وکیل کی عدم حاضری پر جج منظر علی گل نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ روز اسلام آباد ہوتے ہیں، بہت ہو گیا، اب دلائل مکمل کریں۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے وکیل کو درخواستوں پر دلائل کے لیے آخری موقع دیتے ہوئے سماعت 8 نومبر تک ملتوی کر دی۔ عوام کی صحت کی سہولیات کے ساتھ صحت مند ماحول فراہم کرنا ضروری ہے۔ آنے والی نسل کو صحت کے شعبے میں ہنرمند بنانے میں ہیلتھ سروسز اکیڈمی کا اہم کردار رہا ہے۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی کا اسلام آباد میں بین الاقوامی پبلک ہیلتھ کانفرنس سے خطاب۔ کہا کلینکل ٹریننگ لیبارٹری سے طبی شعبے میں موجود افراد کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ مشترکہ کوششوں سے کلینکل ٹریننگ لیبارٹری کا قیام اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ یوسف رضا گیلانی کا مزید کہنا تھا کہ لوگوں کو سستی اور معیاری طبی سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح رہی ہے۔ صحت کی بنیادی سہولیات ان لوگوں تک پہنچانا ضروری ہیں جنہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ نوجوان ملک کی ترقی کے لیے پرعزم رہیں۔ نوجوانوں کو بااختیار بنانا وقت کا تقاضا ہے۔ کوئی بھی شخص یا قوت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اسلام آباد میں نیشنل یوتھ سمٹ 2024 کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے کہا، تقریب میں شریک تمام مندوبین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان کے بہترین ہنرمند نوجوان تقریب میں موجود ہیں۔ پاکستان کی بنیاد ایک خواب پر رکھی گئی۔ علامہ اقبال کے خواب کو قائد اعظم نے تعبیر دی۔ نوجوانوں نے قائد اعظم کے کندھے سے کندھا ملا کر آزادی حاصل کی۔ حکومت نوجوانوں کو سپورٹ کرے گی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ نوجوانوں نے گلی گلی قریہ قریہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ پہنچایا۔ اللہ کا شکر ہے پاکستان ہنرمند نوجوانوں کا ملک ہے۔ پاکستان کی نوجوان آبادی ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ عطا تارڑ نے کہا کہ حکومت نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے اقدامات کر رہی ہے۔ موسمیاتی تغیرات کے باعث ہم نے بہت سے نقصانات اٹھائے ہیں۔ ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے حکومت دن رات کوشاں ہے۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت 850 سے زائد درخواست دہندگان کو پہلی قسط کی ادائیگی مکمل کر لی گئی۔ پنجاب بھر کے مختلف شہروں کو اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت گھر بنانے کے لیے 60 کروڑ روپے مل گئے۔ 21 اگست سے 31 اگست تک درخواست دینے والوں کی تصدیق کا عمل ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ارکان اسمبلی کو ڈپٹی کمشنر کے ساتھ خود جانے کی ہدایت کر دی۔ ارکان اسمبلی اپنی چھت اپنی گھر پروگرام کے درخواست دہندگان کو وزیر اعلیٰ کی طرف سے مبارکباد کا لیٹر بھی دیں گے۔ مریم نواز نے اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے تحت قرض کی رقم منظور ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کی پہلی قسط سے اپنے گھر کی تعمیر کا آغاز کر سکتے ہیں۔ دعا اور خواہش ہے کہ ہر بے گھر پاکستانی کو گھر کی نعمت میسر ہو۔ ترقی اور خوشحالی کے سفر میں نواز شریف، شہباز شریف اور ہم سب آپ کے ہم قدم ہیں۔
اور سوال یہ ہے کہ امریکہ کا نیا صدر کون ہوگا؟ سپر پاور کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ ڈونلڈ ٹرمپ یا کاملا ہیرس؟ فیصلے کا دن آ گیا۔ 47ویں امریکی صدر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ 7,89,00,000 افراد 5 نومبر کے باقاعدہ الیکشن سے پہلے ووٹ ڈال چکے۔ باقی ووٹرز آج اپنے پسندیدہ امیدوار کا چناؤ کریں گے۔ کسی بھی امیدوار کو جیت کے لیے کل 538 میں سے کم از کم 270 الیکٹورل ووٹ درکار ہیں۔ ریپبلکن ٹرمپ اور ڈیموکریٹ کاملا کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ 7 سوئنگ اسٹیٹس کسی امیدوار کی کامیابی میں فیصلہ کن ہوں گے۔ ووٹرز ایوان نمائندگان کے 435 ارکان اور 34 سینیٹرز کو بھی منتخب کریں گے۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے سروسز چیف کی مدت ملازمت بڑھانے اور ججز کی تعداد میں اضافے سے متعلق بل پر دستخط کر دیے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور تمام ترمیمی بلز قانون بن گئے۔ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے اور سروسز چیف کی مدت ملازمت 5 سال کرنے کے ترمیمی بل قومی اسمبلی اور سینٹ سے ترمیمی بل 2024 کثرت رائے سے منظور ہوئے۔ بل کے تحت سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 34 کر دی گئی۔ سروسز چیف کی ریٹائرمنٹ کے لیے 64 سال عمر کی حد بھی ختم کر دی گئی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ اور آرمی ایکٹ کی ترمیم کا بل بھی کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اعظم سواتی کو رہائی کے فوری بعد دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ ڈسٹرکٹ جیل اٹک میں قید سابق وفاقی وزیر اعظم سواتی کو آج رہا کیا گیا۔ تاہم رہائی کے فوری بعد اٹک جیل کے باہر سے ٹیکسلا پولیس نے انہیں دوبارہ حراست میں لے لیا۔ گرفتاری کے بعد پولیس کی جانب سے اعظم سواتی کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ رہنما پی ٹی آئی اعظم سواتی کو تھانہ ٹیکسلا میں درج مقدمے میں گرفتار کیا گیا۔ مقدمہ نمبر 2311 میں 20 دفعات لگائی گئی ہیں۔ گزشتہ روز انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے اعظم سواتی کی ضمانت منظور کی تھی۔ بجلی کی قیمتیں 10 سال تک مسلسل بڑھنے کا خدشہ ہے۔ اسلام آباد میں تھنک ٹینک کی تقریب سے خطاب میں وفاقی وزیر اویس لغاری نے کہا کہ موجودہ صورتحال برقرار رہی تو آئندہ 10 سال تک بجلی کی قیمتیں بڑھتی رہیں گی اور مستقبل میں بجلی کی قیمت مزید ناقابل برداشت ہو سکتی ہے۔ وفاقی وزیر نے مستقبل کے درآمدی بجلی منصوبے کاسا کو مہنگا قرار دیا۔ کہا کہ دعا کریں افغانستان میں کاسا کا انفراسٹرکچر نہ لگ سکے ورنہ منصوبے کی مہنگی بجلی کی قیمت کون ادا کرے گا کہ الیکٹرک کی نشکاری کے باوجود 170 ارب روپے کی سبسڈی دینا پڑ رہی ہے۔ اگر اسی طرح سے ہی ڈسکوز کی نشکاری کرنی ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ 3 بڑے ڈسکوز کو 500 ارب روپے مزید سبسڈی دینا پڑ جائے گی۔ تمام معاملات کو نشکاری کے عمل میں سامنے رکھیں گے۔ اویس لغاری کا مزید کہنا تھا کہ کیپٹو پاور پلانٹس کو مرحلہ وار گیس کم کی جائے گی اور IMF شرط کو ذمہ داری سے پورا کیا جائے گا۔ افسوسناک خبر دیں گے۔ مالاکنڈ کے علاقے بٹخیلا میں فائرنگ سے 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق واقعے میں 1 شخص زخمی بھی ہوا ہے۔ واقعہ ہمسایوں کے مابین راستے کے تنازع پر پیش آیا۔ لاشوں اور زخمی شخص کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے واقعے کی مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ حکومت نے IMF کے قرض پروگرام کی ایک اور شرط پوری کر دی۔ حکومت نے سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان کو ECC میں منظور کر لیا۔ پلان کی باقاعدہ منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی۔ وزارت خزانہ کی دستاویز کے مطابق گردشی قرضے میں اضافے کا بہاؤ کم کر کے 36 ارب روپے تک لایا جائے گا۔ گزشتہ مالی سال کے اختتام پر گردشی قرض کا حجم 2393 ارب روپے رہا۔ حکومت نے IMF کو یقین دلایا تھا کہ گردشی قرض